مجاہد باپ کے مجاہد بیٹے میری مراد ہے جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے آپ کو نوازیں۔ جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ اللہ یا کہ علامہ صاحب نے شیطان نگاڑ کر رہے شیطان بڑی مار نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کا اسٹیج سجا ہوا ہے۔ ہر مکتب فکر کے علماء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں گلدستہ آئے عقیدت کو نچھاور کر رہے ہیں، اور ہم یکجان ہو کر اس عزم کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ گو آج ہمارے درمیان ثناء اللہ امرتسری تو موجود نہیں، محمد حسین بٹالوی تو موجود نہیں، سید انور شاہ کاشمیری، سید عطا اللہ شاہ بخاری تو موجود نہیں، حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی اور علامہ سامدائی ظہیر تو موجود نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے بیٹے آج بھی زندہ ہیں، اور ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، ختم نبوت کی جنگ ہمارے دادوں نے لڑی، ہمارے دادوں کے بعد ہمارے باپوں نے لڑی، آج ہم بھی اس جنگ کو لڑ رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم بھی دنیا میں نہیں رہیں گے، ہمارے بیٹے ختم نبوت کا ڈنکا بجائیں گے، وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے پوتے پڑ پوتے ختم نبوت کا ڈنکا بجائیں گے۔ قیامت کی دیواروں طرف ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے، اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کے اوپر ناز ہے، اور ہمیں اس بات کے اوپر اطمینان ہے، ہمارے بہت سے مکاتب فکر کے درمیان کئی فروعی کئی اصولی اختلافات ہیں، لیکن جہاں پر بات آتی ہے کملی والے آقا کی ختم نبوت کی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سارے یکجان ہو جاتے ہیں اور اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جو بھی حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرے وہ مرتد ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ کذاب ہے، وہ زندیق ہے، چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے وہ علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے علی جاں محمد ہو، چاہے اللہ کے فضل و کرم سے صبر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، جو بھی حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرے گا اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد بے شک بے شک۔ حضرات گرامی قدر، اور آج میں آپ کے سامنے جبکہ میری طرف میرے دائیں طرف علم کا سورج ناصر الدین حقانی بیٹھے ہوئے اور میری بائیں جانب علم و حکمت اور دانائی کے سمندر مفتی حسن بیٹھے ہوئے، میں ان کی موجودگی کے اندر آپ کے سامنے یہ نکتہ رکھ دینا چاہتا ہوں۔ قادیانی اپنے دام تصویر کے اندر لوگوں کو پھنسانے کے لیے سیدنا عیسیٰ کی قیامت سے پہلے واپسی کا حوالہ دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں ضرور آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار کے اوپر ضرور آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ حضرت رسول اللہ سے قبل اللہ کے فضل و کرم سے کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اور ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جھولی مریم کے اندر موجود تھے، حضرت مریم ان کو اپنی جھولی میں اٹھائے ہوئے آئی، بستی کے لوگوں نے پوچھا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، اے عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے خیانت کی، یہ تو کیا اٹھا کے لائی ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سیدہ مریم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، فاشارت الیہ
سے پوچھو. کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا, جو اپنی جھولی کے اندر, اپنی ماں کی جھولی کے اندر موجود ہے, وہ کیسے کلام کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی. سیدنا عیسیٰ نے اعلان کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, مجھے نبی بنایا ہے. سیدنا عیسیٰ کو نبوت ملی ہے, حضور سے پہلے ملی ہے. غلام محمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہے, حضور کے بعد کیا ہے. جب تک اہل سنت کا ایک فرزند زندہ ہے, جب تک اہل حدیث کا ایک فرزند زندہ ہے, جب تک دیوبند کا ایک فرزند زندہ ہے, جب تک بریلی کا ایک فرزند زندہ ہے, حضور کی حق میں نبوت کے ڈنکے بجتے رہیں گے. اور غلام محمد قادیانی کے اپنی بات کو, چونکہ وقت مختصر ہے, اپنی بات کو اختتام کی طرف پہنچانے سے پہلے میں یہ بات بھی آپ حضرات کے گوشتگار کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر بہت سے معاملات ہیں جن معاملات کے اندر ہم کئی مرتبہ سیاسی جماعتوں کے ہم نوا بن جاتے ہیں, لیکن آج میں شمر کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں. قادیانیوں کی حمایت عمران خان کرے, ہم نہیں مانیں گے. قادیانیوں کی حمایت میاں نواز کرے, ہم نہیں مانیں گے. حتیٰ کہ قادیانیوں کی حمایت اسٹیبلشمنٹ کرے, ہم نہیں مانیں گے. قادیانیوں کی حمایت کوئی سیاسی جاگیردار کرے, ہم نہیں مانیں گے. اور جب تک ہم زندہ ہیں حکم نبوت کے دشمنوں کا تعاقب کرتے رہیں گے. حضور کی نبوت کا اور حضرات گرامی قدر, میرے بزرگ میرے چچا کی جگہ پر حضرت مولانا اللہ وسعہ بیٹھے ہوئے, جب بھی کبھی کسی شخصیت کے بارے میں انہوں نے انڈیکیٹ کیا یہ خفیہ طور کے اوپر چھپا ہوا قادیانی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے چچا کی پکار کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اس قادیانی کا تعاقب کیا. اور آپ کو فقط یاد دہانی کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں, گزشتہ 2 برس قبل سفترآباد کے اندر قادیانیوں نے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر فائرنگ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے گناہگار بیٹے نے اہل الحدیث کی نمائندگی نہیں کی, بلکہ جمیع اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے قادیانیت کا تعاقب کیا. ان کو وہاں سے بھگایا, ان کو وہاں سے چھڑایا. اللہ کے فضل و کرم سے آج آخری مرتبہ تجدید عزم کے لیے دوبارہ مرزائیت کو مباہلے کا چیلنج دیتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, مرزا مسعود سن لے, قالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجد لعنۃ اللہ الکاذبین. اور تو پیر محمد علی شاہ اور مولانا ثناء اللہ منصری کا مقابلہ غلام محمد قادیانی نہیں کر سکا. آج کے علماء کے مباہلے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر کے آپ حکم نبوت کی تحریک کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, اس کا شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں, اور حکم نبوت کے ڈراؤ پہ ٹیمپرنگ کرنے والے اور حکم نبوت کے منکروں کو وزیر خزانہ کی چابیاں دینے والے یا اس قسم کی سازشیں کرنے والے لوگوں کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اور حکم نبوت کے پرچم کو اسلام آباد کے ایمانوں کو لہرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ نے دل دے کے نکھاریں گے روحے پر کے گلاب, اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.